الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب، وصیت پر گفتگو کرنے کے بعد وصیت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، وصیت کی مشروعیت، وصیت کا حکم، وصیت کے ارکان جن میں صیغہ، موصی لہ، موصی اور موصی بہ، ان تمام چیزوں پہ مفصل گفتگو کرنے کے بعد اب ہم لاسٹ اسٹیپ پہ منتقل ہو رہے ہیں وصیت کے باب میں، وہ ہے مبطلات الوصیہ، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو چیزیں طاری ہو جائیں تو وصیت باطل ہو جاتی ہے۔ اب یہ طاری ہونے والی کچھ چیزیں تو متعلق ہیں موصی سے، وصیت کرنے والے سے، کچھ چیزیں متعلق ہیں موصی لہ سے جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے، اور کچھ چیزیں متعلق ہیں موصی بہ یعنی مال سے۔ گفتگو کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو موصی سے متعلق ہے۔ شباب، یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ موصی کے جو شروط بتلائے گئے تھے، وصیت کرنے والے کے جو شروط بتلائے گئے تھے، ان شروط میں یہ تھا کہ وہ تصرف کی صلاحیت رکھتا ہو، مال میں تصرف کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسی شرط سے نکل کر کے یہ چیزیں آ رہی ہیں جن کا بیان کیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص مال میں تصرف کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو کلی طور پہ یا عارضی طور پہ، تو پھر ایسے شخص کی وصیت درست نہیں ہو سکتی۔ کلی طور پہ مثلا مجنون ہو آدمی، عقل کا مارا ہو، جنون کی حالت میں، دیوانگی کی حالت میں، ظاہر سی بات ہے اس کے سارے تصرفات شریعت نے موقوف کر دیے، جتنے بھی تصرفات مالیہ ہیں اس کے۔ اب اگر جنون کی حالت میں، دیوانگی کی حالت میں وہ وصیت کرتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ایسے شخص کو اس پوزیشن میں شریعت نے مال میں تصرف کرنے کا حق دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ تو یقیناً ہم پتہ پائیں گے کہ ایسے شخص کو مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں حاصل ہے۔ لہذا ایک مجنون شخص کو جنون کی حالت میں اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں حاصل ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وصیت اگر جنون کی حالت میں کی گئی، دیوانگی کی حالت میں کی گئی، تو ایسی صورت میں وصیت باطل ہے، وصیت جائز نہیں ہے۔ ایک لے لیتے ہیں کہ عارضی طور پہ صلاحیت مال کے اندر تصرف کرنے کی ختم ہو جائے، مثلا آدمی کا بے ہوش ہو جانا، وصیت وہ کر رہا تھا، کچھ الفاظ کا تذکرہ کیا، وصیت کے کچھ اجزاء کا تذکرہ کیا، مثلا مال کا تذکرہ کیا کہ میں اپنی فلاں پراپرٹی میں سے، جو ہمارے پاس 10 لاکھ کی پراپرٹی ہے، اس میں سے 2 لاکھ روپے میں وصیت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب موصی لہ کا نام نہیں لیا، وصیت کرنا چاہ رہا ہوں، کس جہہ کے لیے وصیت کرے گا یہ بھی نہیں معین، کیا افراد کے لیے یا پھر کسی جہہ کے لیے یا جماعت کے لیے وہ وصیت کرے گا یہ بھی مجہول ہے۔
موسی آگے بات کرنے والا تھا کہ اتفاق سے وہ بے ہوش ہو گیا، اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ اب یہاں پہ جو اس نے وصیت کی بات کی ہے، یہ وصیت بھی باطل اور لغو قرار دے دی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی اس موسی نے اپنے جملے کو مکمل نہیں کیا، اور مکمل کرنے سے پہلے مال میں تصرف کرنے کی صلاحیت کو اس سے سلب کر لیا گیا، چھین لیا گیا۔ تو یہ موسی سے متعلق ہے۔ ایسے ہی موسی اگر مرتد ہو جائے تو اس کی وصیت باطل ہوگی ردہ سے یا باطل نہیں ہوگی، اس کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ مالکیہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ موسی اگر مرتد ہو گیا تو وصیت باطل ہو جائے گی۔ ہاں، مالکیہ نے یہ اجازت اور اتنی گنجائش ضرور نکالی ہے کہ اگر مرتد ہونے کے بعد مرتد ہونے کے بعد موسی پھر سے اسلام قبول کر لیا، اسلام کی طرف لوٹ آیا اور اس کی وصیت لکھی ہوئی ہے، تو وصیت درست مانی جائے گی، ورنہ نہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ آخر ایک کافر کی وصیت کو علماء کرام نے درست قرار دیا، جیسا کہ آپ پڑھے تھے کہ موسی میں اسلام کی شرط نہیں لگائی جائے گی راجح قول کے مطابق۔ جس طرح سے ایک مسلم کی وصیت درست ہے، ویسے ایک کافر کی وصیت درست ہے۔ لیکن علماء حنفیہ اور مالکیہ نے جو یہاں پہ ارتداد کی بات کی ہے کہ حالت اسلام میں اگر اس نے وصیت کی اور پھر مرتد ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کی وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ ارتداد کی شناعت، ارتداد کی قباحت کی خاطر یہ موسی سے متعلق ہو گیا۔ ایسے ہی موسیٰ لہو کے لیے بھی، موسیٰ لہو کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی گئی اگر وہ فتنہ ارتداد کا شکار ہو گیا تو ایسی صورت میں شافعیہ اور بعض مالکیہ کا خیال یہ ہے کہ موسیٰ لہو کے مرتد ہونے سے وصیت باطل نہیں ہوگی، جبکہ جمہور مالکیہ کا خیال یہ ہے کہ موسیٰ لہو اگر مرتد ہو گیا تو پھر یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ ایسے ہی موسی کے اندر وہ چیزیں جو وصیت کو باطل کرتی ہیں اور جن کا تعلق موسی یعنی وصیت کرنے والے سے ہے، ایک تیسری چیز ہے موسی اپنی وصیت سے رجوع کر لے، چونکہ وصیت یہ عقد لازم ہے نہیں۔ جب عقد لازم ہے نہیں تو اپنی وصیت سے بالکل رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ صریحاً رجوع کر لے، جیسے کہے کہ میں نے فلاں کے لیے جو وصیت کیا تھا اس وصیت کو میں لغو قرار دے رہا ہوں، میں اس وصیت کو باطل قرار دیتا ہوں، یہ صراحتاً اس نے رجوع کر لیا۔ اور دوسری صورت ہے صراحتاً رجوع نہ کرے، دلالتاً اس کا رجوع مانا جائے۔ مثال کے طور پہ جس پراپرٹی کو، جس زمین کو کسی کے لیے وصیت کیا تھا اس زمین کو بیچنے لگے، یا اس زمین کو کسی دوسرے کے لیے کسی دوسرے کو ہبہ کر دے، یا اس زمین کو وقف کر دے،
تو یہ دلالتن یعنی حالن مانا جا رہا ہے کہ موسی نے اپنی وصیت سے رجوع کر لیا ہے۔ ایسی صورت میں موسیٰ لہو کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ موسی سے اس کے مال کو، یعنی جس مال کی وصیت کیا تھا، اس مال پہ اپنا حق جتائے اور اپنی ملکیت کو ثابت کرے۔ معاملہ بیع اور شراء سے بالکل مختلف ہے، معاملہ صدقہ سے بھی مختلف ہے، کیونکہ صدقہ جب آدمی کیا تو رجوع کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، شریعت نے اس سے منع کیا۔ لیکن وصیت میں شریعت نے مطلقاً اجازت دی کہ موسی اپنی وصیت کیے ہوئے مال سے رجوع کر سکتا ہے، چاہے وہ صریحاً رجوع کرے یا پھر دلالتاً اس کا رجوع ثابت ہو۔ لہذا مبطلات وصیہ میں ابھی ہم نے پڑھا کہ موسی کے اندر جو مال میں تصرف کرنے کی صلاحیت ہے وہ صلاحیت زائل ہو جائے، چاہے وہ عارضی طور پہ ہو یا مستقل طور پہ۔ عارضی طور پہ ہو جیسے بے ہوش ہو جانا، استقلال کے طور پہ ہو مستقل طور پہ جیسے پاگل ہو جانا۔ دوسرے نمبر پہ اگر موسی مرتد ہو جاتا ہے تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک وصیت باطل ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ اگر موسی وصیت سے رجوع کر لیتا ہے تب بھی وہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ یہ تین چیزیں موسی سے متعلق تھی، اور ایک چیز اسی میں گفتگو ہم نے کی تھی موسیٰ لہو کے تعلق سے ارتداد کے باب میں، کہ موسیٰ لہو بھی اگر مرتد ہو جائے تو علماء مالکیہ کا خیال یہ ہے کہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ حالانکہ اگر ارتداد کے باب میں ہم دیکھیں تو جب جمہور علماء کرام نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ ایک وصیت کافر کی طرف سے بھی درست ہے، کیونکہ وصیت میراث نہیں ہے، وصیت صدقہ نہیں ہے۔ وصیت اگر ایک کافر کی طرف سے درست ہو سکتی ہے تو اس میں ارتداد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آنا چاہیے۔ اب آتے ہیں موسیٰ لہو، وہ چیزیں جن چیزوں کے پائے جانے سے وصیت باطل ہو جائے گی، اور ان چیزوں کا تعلق موسیٰ لہو یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس سے۔ سب سے پہلی چیز رد الوصیہ، موسیٰ لہو یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ وصیت کو مردود قرار دے دے، صریحاً وہ بول دے کہ وصیت ہمیں قبول نہیں ہے، یا پھر صریحاً نہ بولے، دلالتاً ایسا کام کرے جس سے لگے، جس سے اندازہ ہو کہ اس نے وصیت کو قبول نہیں کیا ہے۔ حق ہے ایک موسیٰ لہو کو ایک وصیت جس کے لیے وصیت کی جاتی ہے اسے حق ہے کہ چاہے تو وصیت کو قبول کرے یا تو رد کر دے۔ دوسری چیز ہے کہ اگر وصیت کسی معین شخص کے لیے کی گئی ہے کہ فلاں شخص کے لیے میں وصیت کر رہا ہوں، شخص کی تعین کر دی گئی، اور موسی کے انتقال سے پہلے اس فلاں معین شخص کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں وصیت آٹومیٹکلی باطل ہو جائے گی۔ تیسری چیز ہے کہ اگر موسیٰ لہو اپنے موسی کا قتل کر دے تو ایسی صورت میں وہ بھی وصیت باطل ہو جائے گی، اس کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں۔ اور ایک چیز ہے کہ موسیٰ لہو یہ موسی کا وارث ہو، اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ کسی بھی وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے۔ ایک چیز اب ایک شک باقی رہتا ہے کہ وصیت
باطل ہو جائے گی وہ چیزیں جن کے طاری ہونے سے وصیت باطل ہو جاتی ہے اور اس کا تعلق موسیٰ بہ سے ہو. وصیت کرنے والے سے کچھ چیزیں متعلق تھی. مثال کے طور پہ سب سے پہلی چیز بتلائی گئی کہ صلاحیت کا فقدان ہونا. دوسری چیز موصی کا مرتد ہو جانا. تیسری چیز وصیت سے موصی کا پھر جانا. وہ چیزیں جو متعلق تھی موسیٰ لہو سے. اب وہ چیزیں جن کے طاری ہونے سے وصیت باطل ہو جاتی ہے اور ان کا تعلق موسیٰ لہو سے ہے، اس میں پہلی چیز ردت بتلائی گئی. موسیٰ لہو یعنی جس کے لیے وصیت کی جا رہی وہ مرتد ہو جائے. موسیٰ لہو کا انتقال وصیت کرنے والے سے پہلے ہو جائے، یا ایسے ہی موسیٰ لہو اپنے موصی کا قاتل ہو. اور چوتھی چیز بتلائی گئی کہ موسیٰ لہو یہ وارث ہو اپنے وصیت کرنے والے کا. اب وہ چیزیں جو طاری ہو جاتی ہیں اور وصیت باطل ہو جاتی ہے اور ان چیزوں کا تعلق نہ موصی سے ہے نہ موسیٰ سے ہے، موسیٰ لہو سے ہے، بلکہ موسیٰ بہ یعنی مال سے ہے. وہ ایک چیز ہے. جس مال کی وصیت کی گئی ہے وہ مال ہی ہلاک و برباد ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک موٹر سائیکل ہے، اس موٹر سائیکل کی وصیت کی گئی. زید نے اپنی موٹر سائیکل کی وصیت کی احمد کے لیے کہ میرے انتقال کے بعد یہ موٹر سائیکل احمد کو دے دیا جائے، میں وصیت کرتا ہوں. موٹر سائیکل ہی چوری ہو گئی. تو اب کیا احمد کو یہ حق حاصل ہے کہ زید کے انتقال کے بعد زید کے ورثہ سے موٹر سائیکل کا ڈیمانڈ کرے کہ آپ کے والد نے یا آپ کے بھائی نے وصیت کی تھی موٹر سائیکل کی، وہ موٹر سائیکل مجھے لائیے؟ نہیں، کیونکہ وصیت یہاں پہ باطل ہو گئی. کیوں باطل ہو گئی؟ اس لیے کہ موسیٰ بہ یعنی جس چیز کی وصیت کی گئی ہے وہ چیز تلف ہو گئی، وہ چیز کا نقصان ہو گیا، وہ چیز موجود نہیں ہے، اب وہ چیز معدوم ہو چکی ہے. لہذا جو چیز معدوم ہو چکی ہے اس کے اوپر وصیت کی تنفیذ نہیں کی جا سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.